بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت میں ہم نے کل جو چیز دیکھی تھی اور کیا سبق سیکھا تھا کہ اول تو کوئی شخص شرک کرنے سے مشرک نہیں بن جاتا، اور اگر کوئی کفر کا کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بدعت کرنے والا مرتد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر دینی معاملات ہیں تو ہمیں دینی معاملات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، صرف اسلام جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارا دین ان کی کسی ایسی چیز سے ٹکراتا ہے جو ان کے اعمال ہیں کفار کے، تو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک سائنس اور کلچر کا تعلق ہے، اس کا سوال ہے، تو وہ اگر اس میں بہتری ہے تو وہ ضرور کر لینا چاہیے، لیکن عبادات جو ہیں وہ ہماری اپنے دین کے مطابق ہوئیں گی۔ لیکن نالج اگر ان کی مثلاً ان کی نالج ہمیں فائدہ مند ہے، جیسے کسی نے بلب ایجاد کر لیا، اب ہم کہیں نہیں یہ تو کافر نے کیا تو ہم بلب نہیں لگائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا جو کچھ بھی آج کل سائنسی معلومات ہیں، جو بھی نالج ہو رہی ہے، یہ جو بھی علم وہ دے رہے ہیں، اگر وہ ہمارے دین کے احکامات سے نہیں ٹکراتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو لینے اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ان کے کچھ فنکشنز ہیں یا کچھ ان کے تہوار ایسے ہیں جس میں دین کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلاً نیو ایئر نیا سال آتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اب اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہمارا بھی جب نیا سال آئے، جیسے محرم آئے، تو ہم اس میں خوشی منائیں کہ محرم کے مہینے سے ہمارا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال کی خوشی منا سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو بھی ایسے کام ہیں جس میں کہ دین ٹکراتا نہیں ہے، اس میں آپ اس طرح کے ان کے جو فنکشنز ہیں یا ان کی باتیں ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب ہم سیرہ کی طرف واپس آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حنین پہ پہنچے تھے۔ آپ نے عشاء پڑھی، اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ایک گروپ آیا اور اس نے بتایا کہ کس قدر جانور اور ان کی فیملیز بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی اعتماد نظر آ رہا ہے ان کا کہ نظر آتا ہے کہ کس قدر لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اور چیف یہی چاہتا تھا کہ جو فوج ہے اس کے اندر جو لڑنے والے ہیں ان کے اندر اعتماد ہو۔ اب کیونکہ ان کے عورتیں، بچے، جانور سب موجود تھے تو ان کو بہت زیادہ اعتماد تھا، اس لیے یہ اعتماد اس فوج میں نظر آ رہا تھا۔ اب مسلمان اس چیز کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ لیک غنیمت مسلمین غد، کہ تلک غنیمت المسلمین غدن، یعنی انشاءاللہ انہوں نے کہا، انشاءاللہ تعالی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے کل مال غنیمت بن جائے گا۔ کہ جب ان کو بتایا گیا بچے، عورتیں، جانور یہ سب آئے ہوئے ہیں، تو آپ مسکرا کے آپ نے کہا کہ یہ تمام مال مسلمانوں کے لیے کل غنیمت بن جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپٹمزم کتنا تھا، یعنی گھبرانا نہیں تھا، باوجود اس سے کہ 20,000 ہیں، بہت اچھی طرح سے اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک احساس یہ تھا کہ ہم جیتیں گے، ہم جیت جائیں گے، اور یہ سب کام مال ہمیں مال غنیمت ہوا، اور ساتھ میں انشاءاللہ کہا۔ یہ دیکھیں کہ آج ہم اس چیز کی بہت کمی پاتے ہیں کہ ہم کسی بات میں انشاءاللہ نہیں کہتے۔ میں آ جاؤں گا، میں آ رہا ہوں، دیکھو میں کل کر لوں گا، اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ میں اتنا اس بات کو نوٹ کرتی ہوں کہ ہماری گفتگو میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ،
الحمدللہ یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان چیزوں ہی سے ہمارے دین کی جو شعار ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی بات یہ کہتے ہیں کہ میں کل کر لوں گا، تو اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم کسی قسم کا بھی وعدہ کسی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اور حقیقت بھی ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں آپ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، ہر چیز تیار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رب نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ کا لفظ جو ہے اپنی باتوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی سے یہ وعدہ کریں کہ میں یہ کام کر دوں گا تو انشاءاللہ ساتھ لگا دیں، میں کل آؤں گی انشاءاللہ لگا دیں، میں نے اس کام کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ کرے گا تو مدد کرے گا وہ ہماری۔ کوئی چیز ہمیں اچھی لگے، بہت پسند آئے، الحمدللہ۔ کوئی چیز اچھا کھانا کھایا، اچھی جگہ پہ آپ کسی کی جگہ پہ بھی آپ جا کے کھانا کھا کر آئے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھلایا، کھانے کی نہ صرف کھلایا بلکہ کھانے کی قوت بھی دی۔ دیکھیں ہم لوگ کئی دفعہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس سے وہ چیز ہمارے حلق کے نیچے سے نہیں گزر سکتی۔ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اس نے ہمیں کھانے کے لیے کوئی ایک چیز دی ہے اور پھر اس کو کھانے کی اور ہضم کر لینے کی قوت بھی دی ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں کہے ہیں ادا کرنے کو، تو ان کو ادا کرنا کبھی نہ بھولیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، کسی کی اچھی چیز دیکھی، اچھا کپڑا دیکھا، اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، نئی گاڑی لی ہے، کچھ بھی ہے، ماشاءاللہ اللہ تمہیں نصیب کرے، دعا دیں، صحت تندرستی کے ساتھ نصیب کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم دوسرے کے لیے بھی وہی چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو، یا وہی تحفہ دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ تو اپنے بہن، بھائی، کزنس، رشتہ دار، دوست، احباب، ان کی خوشی میں خوش ہونا یہ عین اسلامی شعار ہے۔ ان کے غم میں شامل ہونا یہ عین اسلامی شعار ہے۔ ان کی نئی چیز پہ ان کو مبارکباد دینا خوش ہو کے دل سے، یہ عین اسلامک شعار ہے۔ یہ چیزیں آج ہم میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، ہمیں حسرت آتی ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں لے سکتی؟ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کی کسی اچھی چیز پہ حسرت کریں، فوراً ہم دیکھیں اور ہم کہیں اللہ تمہیں مبارک کرے، اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں بھی مل سکتی تو ہم کہیں انشاءاللہ ان جنت میں ہم ملیں گے، جنت میں ہم یہ سب کچھ مل جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک یمنی لڑکی تھی، تو وہ پیچھے جو میرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتا رہی تھی کہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ ہوئی تھی اور وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ ان کو آ کے بتا رہی تھی، احادیث کا حوالہ دے رہی تھی عربی میں کہ دیکھو تم لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ میرے بھی ملک کے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں لیکن وہ نہیں سنتے۔ تو وہ میرے پاس آ گئی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور باتیں اس نے مجھ سے شروع کر دیں، کہاں رہتی ہو، کیا ہے؟ میں نے اس بتایا میں مکہ میں ہی رہتی ہوں، اپنی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی، تھوڑی سی اس نے بتائی۔ اس کے بعد اذان ہو گئی، نماز پڑھنا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی اب ہم جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ اب ہم جنت میں ملیں گے۔ دیکھیں کتنی آپٹمسٹک تھی اور کتنی اچھی اس کی سوچ تھی، کیونکہ ہم دو ان نون لوگ تھے، ہم زندگی میں پہلی بار ملے تھے، اس کے بعد ہمارا کوئی چانس نہیں تھا کہ ہم ملتے۔ وہ کہاں سے آئی چلی گئی اپنے ملک میں، کہاں سے آئی چلی گئی اپنے ملک، اور اس نے جب یہ الفاظ کہے تو میں نے پہلی دفعہ وہ الفاظ سنے تھے اور مجھے وہ الفاظ اتنے اچھے لگے،
اور اتنے دل کو بھائے کہ کتنا آپٹمزم تھا اس کے، اور کتنی اچھی بات وہ کر کے چلی گئی کہ انشاءاللہ اب ہم جنت میں ملیں گے۔ تو اور ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں ملائے گا جنت میں، لیکن بات یہی ہے سوری جی، وہ ایک فون آ گئی تھی، مجھے اس کو اپنی ریکارڈنگ کو روکنا پڑا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ آپٹمسٹک رہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اور جتنی ہماری خواہشات ہماری یہاں پہ مکمل نہیں ہوئیں، ہم انشاءاللہ جنت میں جا کے ان کو مکمل کر لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جنگ جو کہ مطلب طائف کے ساتھ ہو رہی تھی، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ طائف میں ہو رہی تھی، اور یہاں کون سا قبیلہ رہتا تھا؟ ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا، یہ انہی کا علاقہ تھا، وہ اس کے گلی کوچے سے واقف تھے، انہیں سب پتہ تھا کہ کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، کس طرح سے ہے، لہٰذا انہوں نے بہت ہی زبردست پلاننگ کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی وادی سلیکٹ کی جس میں سے کہ اہل مکہ کو ضروری گزر کر دوسری طرف پہنچنا تھا، اور لازمی تھا کہ وہ وہاں سے گزرتے، لہٰذا دوسری طرف پہنچنے کے لیے، اس لیے اس وادی کے آخر میں انہوں نے حوازن قبیلے کے کچھ تھوڑے سے جنگجو لوگ اسلحے سے لیس کر کے کھڑے کر دیے، تاکہ ایسا لگے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک یہ اصل میں یہ تو ایک وہ تھا پھنسانے کا طریقہ تھا مسلمانوں کو کے لیے، یہ بس یہ لوگ انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ چند لوگ ہیں جو حملہ کرنے والے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ثقیف اور حوازن کے تیر انداز دونوں پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، کہ اور وہ ظاہر ہے ان پہاڑیوں پہ وہ جگہ بھی جانتے تھے جہاں وہ چھپ سکتے تھے، وہ چھپ کر 5، 6، 10، 15 کی تعداد میں دونوں پہاڑوں پر چلے گئے تھے، اور سارے تیر انداز وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے، اس سارے رستے پہ بٹھا دیے تھے۔ مسلمان جب یہاں سے گزرے اور حوازن کے ایک چھوٹے سے دستے سے لڑے، تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ہار گئے ہیں، لہٰذا اس پر مسلمان آرمی کے حوصلے بہت بلند ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فتح ہے، تو لہٰذا باقی جو آرمی تھی وہ بھی آنا شروع ہو گئی۔ اب پلان ان کا یہی تھا کہ جب ساری آرمی اس وادی میں اکٹھی ہو جائے گی، پھر 2 طرح سے حملہ کیا جائے گا، تیر اندازوں کے ذریعے اور کس کے ذریعے؟ زمینی حملہ، یعنی مسلسل پھر زمینی حملہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ ڈبل اسالٹ جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ہوا بھی یوں کہ زیادہ تر جب آرمی آ گئی تو وہاں پہ کیا کیا کہ انہوں نے سگنل کر دیا، اور تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ جب تیروں کی بارش ہو گئی تو اس سے یہ ہوا کہ زمینی حملہ بھی ہو گیا اور مسلمان پھنس گئے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جب اعجبتکم حنین ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اسی بات کو کہ جب تمہیں اپنی کثرت پہ بہت اچھا لگا، اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے بے شک تمہاری مدد کی ہے بہت زیادہ ہر موقع پہ، یوم حنین، حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر بہت فخر ہوا، فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن تمہارے کام کچھ بھی نہ آیا، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور اس لیے کہ کیا ہوا کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔
اور ہوا یہی کہ مسلمان گھبرا گئے اور سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے ریزنز بھی تھے۔ وہ ریزنز کیا تھے؟ ایک تو یہ تھے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ ہوا تھا اور ڈیڑھ ہفتہ ہی ہوا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام نئے نئے لائے تھے، اس لیے اسلام ابھی ان کے دلوں کے اندر پختہ نہیں ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہار رہے ہیں تو یہ بھاگے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو پرانے مسلمان بھی تھے وہ بھی اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، کیونکہ ابھی ہی تو فتح حاصل ہوئی تھی اور یہ خوشی کا موقع تھا، اور وہ اپنی خوشی منا رہے تھے کہ فتح مکہ کے بعد اب ان کا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا انہیں کسی اور جنگ کے بارے میں تو دماغ میں کچھ تھا ہی نہیں کہ اب کوئی جنگ اور بھی ہونی ہے۔ اس لیے دوسرے جو پرانے مسلمان تھے وہ لوگ بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسری بات، ایک بہت جو اہم بات تھی کہ تیر انداز پہاڑی کے اوپر سے تھے، اور وہ جب اوپر سے تیر برسا رہے ہیں تو آپ نیچے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نیچے سے تیر ماریں گے بھی تو کس کو لگے گا تیر؟ وہ تو ہوا میں ہی جائے گا، لہٰذا تیر انداز تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی تعداد اگر یہ اسلحہ وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی تعداد ان سے کم تھی، اور حفاظتی جو اسلحہ تھا وہ بھی نہیں تھا، ہیلمٹ نہیں تھے سر پہ پہننے کے لیے، ذرے نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بہت سے مسلمانوں کے پاس۔ تو لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے اور پینک کر گئے اور جگہ تلاش کرنا شروع کر دی چھپنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہ رہا، آپ جو تھے اکیلے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور کہا ہلم الیہ انا رسول اللہ انا محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ تم آؤ میری طرف، تم آؤ میری طرف، میں رسول ہوں اللہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ کے ساتھ اکرم ابو بکر بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عباس رضی اللہ عنہ تھے، یہ سب تھے، اور سب سے اونچی آواز جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا عباس رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، آپ انہیں بلائیں اور فلاں فلاں کو نام بتا کر کہ یہ اس کو بھی بلائیں، اس کو بھی بلائیں۔ بیعت رضوان کرنے والے بھی آئیں، حدیبیہ والے بھی آئیں، انصار بھی آئیں، ہر ایک کے قبیلے کا نام بتا کر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو بلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بلاتے رہے، اور آپ نے کہا انا نبی اللہ، انا نبی لا کذب، انا عبد المطلب۔ تو کہتے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، اور عبد المطلب کو سب لوگ جانتے تھے۔ اب ان الفاظ میں آپ نے دین، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اور قبیلہ دونوں اکٹھے کر لیے۔ اس طرح کی جو یعنی اسلامک لائلٹیز تھیں جو زیادہ اہم تھیں، ٹرائبل، دو چیزیں ایک تھیں کہ اسلام کے ذریعے اکٹھا کرنا، اور دوسرا ٹرائبل کے ذریعے یعنی قبیلے کے ذریعے، اور دینداری بھی اور قبیلہ پرستی بھی، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا، کیونکہ جو پرانے مسلمان تھے وہ دین کی اہمیت کو انہوں نے جانا، اور جو نئے مسلمان تھے انہوں نے قبیلے کی اہمیت سے پہچانا۔ تو اس طرح سے وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ آج کے حالات میں قبیلے کی جگہ ملک آ گئے ہیں، جسے ہم نیشنلزم کہتے ہیں۔ ہم نیشنلزم کو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر اچھائی کے لیے استعمال کرنا ہو تو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور برائی کے لیے تو پھر احساسات کو خیر دیکھنا ہے کہ ہم برائی کے لیے ان احساسات کو استعمال نہ کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں باپ دادا خاندان کا کوئی بڑا ہونا اہم نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ کوئی کام نہیں آئے گا کہ میں فلاں خاندان سے تھی، میرا فلاں خاندان تھا، میرا خاندان بہت اچھا تھا۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو
باپ دادا کو استعمال کیا، اور ہم اس کی ریزننگ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں کیا، کہ جو نئے مسلمان تھے ان کے لیے قبیلہ پرستی ابھی بہت اہم تھی، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کو قبیلوں کا حوالہ دے کے کہا کہ تم فلاں قبیلے سے ہو، تم آؤ مدد کے لیے، تم فلاں قبیلے سے ہو، تم آؤ مدد کے لیے، تم فلاں قبیلے کے لیے ہو، تم آؤ مدد کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اکٹھی کی، دین کو بھی کیا اور اس کا بھی کیا۔ تو اب بات یہی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خاندانی بڑائی اگر دین کی حدود میں رہ کے بیان کرنا پڑے تو بیان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد المطلب کون تھے؟ سب سے بڑا عرب جو کہ جاہلیہ میں مشہور تھا، وہ کون تھا؟ عبد المطلب۔ اور پھر یہ اس کے بعد سب سے عزت دار، سب سے زیادہ محبت کیے جانے والا، سب سے ہر شخص کا جاننے والا کون تھا؟ عبد المطلب۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ واحد پوتے تھے ان کے، جو کہ عبد المطلب کے جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پوتے تھے، لہٰذا آپ نے انہی دو چیزوں کا حوالہ دیا اور حوالہ دے کے لوگوں کو جمع کیا۔ اب ہم یہاں اپنی بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کل سیرہ میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا ہیپننگز ہوئیں اور ہم کیا سبق لے رہے ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم نے سیرہ اگر ابھی تک جتنی بھی سن لی ہے، جس نے سنی ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور جس نے نہیں سنی وہ بھی کم از کم میرا پیغام ان تک پہنچ چکا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال نامے میں یہ بات ہوگی کہ سیرہ ان تک پہنچی تھی۔ اگر انہوں نے نہیں سنی تو وہ اس کا معاملہ پھر ان کے اپنے اوپر ہے۔ بہرحال لیکن جو ہم سن رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سننے کے بعد اس پر کچھ عمل بھی کر رہے ہیں، یا یہ کہ ابھی بھی ہماری بڑائیاں، ہمارے خاندان کی بڑائیاں، ہماری اپنی بڑائیاں، میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، یا میں سچی ہوں یا میں جھوٹی نہیں ہوں، ان باتوں میں ہم کتنا اپنے آپ کو کون سے سیرہ کا ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کون سی سیرہ کی بات آپ کو اچھی لگی ہے اور کون سی سیرہ کی بات پہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرہ پر سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔